بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سوشل میڈیا پر آج میں نے ایک ویڈیو دیکھی۔ پاکستان پنجاب کا ایک علاقہ، دو سرکاری ملازمین وہ ایک جگہ گئے، وہاں پر ایک شخص نے ڈائریکٹ تاریں لگا کر وہ بجلی چوری کر رہا تھا۔ وہ دو سرکاری ملازمین، غالباً ان کا تعلق وابڈا سے تھا، انہوں نے جا کر اس آدمی سے پوچھ گچھ کرنے کی کوشش کی تو وہ آدمی ننگی گالیاں دینے لگا۔ اس آدمی نے ان سرکاری ملازمین کا موٹر سائیکل وہ لات مار کر وہ بھی گرا دیا اور وہ گالیاں دیتا ہوا اپنے گھر کی چھت پر چلا گیا اور انہوں نے ویڈیو بنائی، اور ویڈیو میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ آدمی بجلی چوری کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ ان سرکاری ملازمین کو دمکا رہا ہے، ڈرا رہا ہے اور ان سے کہہ رہا ہے کہ جو کرنا ہے تم نے کر لو۔ میں نے یہ ویڈیو دیکھی، میں ویڈیو آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں لیکن پھر وہ کاپی رائٹ کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ آپ نے بھی شاید وہ ویڈیو دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پر۔ اکثر ہمارے لوگ آپ کو یہ بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں آج کل، اور وہ ایک طنز، ایک مذاق کی صورت میں وہ بات کرتے ہیں کہ کہاں ہے ریاست مدینہ۔ عمران خان کو اب ریاست مدینہ کا نام نہیں لینا چاہیے۔ ریاست مدینہ کہاں ہے؟ کیا ریاست مدینہ میں ایسا ہوتا تھا؟ آپ نے بھی یہ باتیں سنی ہوگی، اور اکثر لوگ مذاق کر کے، طنز کر کے یہ باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیں، پی ٹی آئی کی حکومت رہے یا نہ رہے، عمران خان پاور میں رہے یا نہ رہے، لیکن ہر اسلامی ملک میں ریاست مدینہ جیسا ماڈل لازمی ہونا چاہیے، کیونکہ سب سے پہلے ہمیں یہ ماڈل دیا ہے اللہ کے آخری رسول خاتم النبیین سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جب انہوں نے مدینے میں ایک ایسی ریاست قائم کی کہ جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں تھی۔ ویسے تو اس کی کئی تفصیلات ہیں، لیکن میں آپ کو چند ایک ریاست مدینہ کے جو نمونے ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ریاست مدینہ کی بنیاد تھی عدل و انصاف پر۔ ایسی سٹیٹ جس میں طاقتور آدمی، مالدار آدمی، وہ کسی پر ظلم نہیں کر سکتا تھا۔ ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے پیسے سے انجوائے کرے، شادی وہ 1 2 3 4، اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، وہ کرے، بڑا گھر لے، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوائے، اچھا کھائے پیے، لیکن وہ اپنے پیسے کی طاقت پر کسی آدمی پر ظلم نہیں کر سکتا۔ تو ریاست مدینہ کا یہ ایک اصول تھا کہ عدل و انصاف تھا۔ دوسرا اصول اس کا یہ تھا کہ وسائل کی چوری نہیں ہوتی تھی، یعنی حکمران اور عام پبلک، کوئی آدمی کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں تھا کہ وہ ملکی وسائل کو لوٹ سکے۔ ایک عام آدمی بھی خلیفہ وقت سے سوال کر سکتا تھا۔ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ ایک عام آدمی نے اٹھ کر سوال کیا ان کی چادروں کے بارے میں، اور انہوں نے اس کو گستاخ کہہ کر قتل نہیں کروایا، بلکہ اس کو جواب دیا اور ایک اصول قائم کر دیا قیامت تک آنے والے حکمرانوں کے لیے کہ ایک عام پبلک کا آدمی بھی اٹھ کر حکمرانوں سے سوال کر سکتا ہے۔ خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم الشان شخصیت نے یہ مثال قائم کی۔ ویسے تو ریاست مدینہ کے بہت زیادہ اصول تھے، میں آپ کو چند ایک بتا دیتا ہوں۔ یعنی عدل و انصاف تھا، وسائل کی چوری نہیں ہوتی تھی، اور جو غریب لوگ تھے ان کا خیال رکھا جاتا تھا، ان کی خوراک کا، ان کے لباس کا۔ اسلام میں جو زکوٰۃ کا سسٹم ہے، ابھی یہ جو یورپین ممالک کے لوگ کہتے ہیں جی ہم نے بڑی ترقی کا لی، 100 سال ہوا ہے ان کو، انہوں نے ادھر جو سوشل سیکیورٹی کا سسٹم بنایا ہے کہ غریب آدمی کو دوائیاں یا خوراک کا انتظام کریں گے، تو بیسکلی مسلمانوں نے تو آج سے 1400 سال پہلے یہ کر کے دکھا دیا۔ اللہ کے آخری رسول کی آپ دیکھیں ریاست مدینہ، وہاں پر یہ اصول آج سے 1400 سال پہلے تھے، اور مسلمانوں نے ایسا زمانہ بھی دیکھا
کہ زکوٰۃ لے کر لوگ باہر نکلتے تھے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا، یعنی ہر آدمی اتنا خوشحال تھا، کسی پر ظلم نہیں ہوتا تھا، وسائل کی چوری نہیں ہوتی تھی، ایک طاقتور آدمی کو ڈر ہوتا تھا اسٹیٹ کا، ظالم کا راستہ روکا جاتا تھا، مظلوم کا ساتھ دیا جاتا تھا، لوگوں کے مال جان عزت اس کی حفاظت کی جاتی تھی، اقلیتیں ریاست مدینہ میں وہ محفوظ اپنے آپ کو محسوس کرتی تھی، رواداری تھی، بھائی چارہ تھا۔ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہے کہ اللہ کے آخری رسول خاتم النبیین سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین، ایک آدمی مسجد نبوی شریف میں آیا، وہ پیشاب کر رہا تھا، آپ نے صحابہ کو منع کر دیا کہ ٹھیک ہے اس کو کرنے دو، اور بعد میں پانی منگوا کر اس پر انڈیل دیا۔ اگر آج کے دور میں ایسا کوئی واقعہ ہوتا تو لوگ اس کا گھر جلا دیتے، اس کو قتل کر دیتے، لیکن سبحان اللہ رحمت للعالمین ہمارے پیارے نبی، انہوں نے کیسی مثال قائم کر دی۔ تو ریاست مدینہ ایک عظیم اسٹیٹ تھی اور اس کی مثال نہیں ملتی تھی، لوگوں کے مال جان عزت کی تحفظ کیا جاتا تھا، لوگوں کی است نفس مجروح کیے بغیر ان کی ضروریات کا خیال رکھا جاتا تھا، حکمران جو تھے وہ پبلک کو جواب دے تھے۔ تو ریاست مدینہ جیسا رول ماڈل تمام اسلامی ملکوں میں ہونا چاہیے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ریاست مدینہ آج کے دور میں ہمیں قائم کر کے کس نے دینی ہے؟ پاکستان میں ریاست مدینہ کس نے قائم کرنی ہے؟ اس وقت دنیا کی سپر پاور امریکہ ہے، کیا امریکہ نے ریاست مدینہ قائم کر کے ہمیں دینی ہے؟ آپ ذرا اپنے دل سے پوچھئے۔ سیکنڈ سپر پاور اس وقت چائنا ہے، کیا چائنا کے لوگوں نے ریاست مدینہ قائم کر کے ہمیں دینی ہے؟ دنیا کے جتنے بھی غیر مسلم ہیں، کیا انہوں نے ریاست مدینہ قائم کر کے ہمیں دینی ہے؟ تو یقیناً آپ کا جواب ہوگا نہیں۔ میرا بھی جواب یہی ہے کہ جو غیر مسلم ہیں، یورپین ممالک ہیں، امریکہ ہے، آسٹریلیا ہے، چائنا ہے، انہوں نے تو ریاست مدینہ قائم کر کے ہمیں نہیں دینی۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں اسلامی ممالک کی طرف، جو بڑے بڑے مسلم ممالک، اس وقت تقریباً دنیا میں 56 اسلامک کنٹریز ہیں، لگ بھگ بڑے بڑے جو اسلامی ملک ہیں، سعودی عرب ہے، دبئی ہے، قطر ہے، ایران ہے، ملیشیا، انڈونیشیا، ترکی، کیا انہوں نے ریاست مدینہ قائم کر کے ہم پاکستانیوں کو دینی ہے؟ نہیں، ان کو کیا پڑی ہے؟ ان کے اپنے کام کاج ہیں، ان کے اپنے ملکوں کے مسائل ہیں، آج کل مفاد کی دنیا ہے، ہر کوئی اپنا مفاد دیکھتا ہے، تو ان لوگوں کو، اسلامی ممالک کو کیا پڑی ہے کہ وہ ریاست مدینہ قائم کر کے پاکستانیوں کو دیں؟ تو نہ تو غیر مسلموں نے ہمیں ریاست مدینہ بنا کے دینی ہے، نہ ہمارے مسلم ممالک جو ہمارے بھائی ہیں انہوں نے ریاست مدینہ بنا کے دینی ہے۔ تو پاکستان میں ریاست مدینہ بنانی ہے ہم پاکستانیوں نے، یہ بات تو طے ہوگی، آپ میری بات مانیں گے کہ ریاست مدینہ وہ ہم پاکستانیوں نے بنانی ہے۔ اچھا، حکومت، اپوزیشن، ہماری آرمی، ہماری پولیس، ہمارے جج، ہمارے وکیل، ہماری تاجر کمیونٹی، ہمارے مزدور، ہمارے کاروباری حضرات، کوئی سندھی ہے، کوئی بلوچی ہے، پنجابی ہے، پشتون ہے، کسی بھی رنگ نسل زبان کا کوئی آدمی ہے جو پاکستان میں رہتا ہے، تو ہم سب نے مل کر ریاست مدینہ بنانی ہے۔ اب اس کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے؟ پاکستان میں دوستو پتہ ہے کہ لوگوں کی قابلیت کس کو ہم سمجھتے ہیں؟ میجورٹی ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے، ہماری سوچ ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، فخر سے بیان کرتے ہیں، کوئی مسئلہ ہو نا کہ ہمارا فلاں رشتہ دار جو ہے نا وہ آرمی میں بڑا آفیسر ہے، یہ ان کی قابلیت ہوتی ہے۔ ہمارا فلاں رشتہ دار جو ہے نا، اس کا جو آگے رشتہ دار ہے وہ پولیس میں بڑا آفیسر ہے، فلاں ایم این اے کے ساتھ ہماری اچھی دعا سلام ہے، فلاں محکمے میں
ہمارے رشتہ داروں کا آگے جو رشتہ دار ہے اس کا بھائی جو ہے وہ وہاں پر ملازم ہے، ہم آپ کا کام کروا سکتے ہیں۔ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، لوگوں کی قابلیت یہ ہے، لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ ہے، لوگ اس بات کی دونس جماتے ہیں۔ تو ریاست مدینہ تو ہم نے قائم کرنی ہے نا، کسی فرد واحد نے تو قائم نہیں کرنی، چائنا نے تو بنا کے ہمیں نہیں دے دینی ہے کہ یہ لو یہ ریاست مدینہ ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک اسٹیٹ جس کی بنیاد رکھی، اور صحابہ کرام کے دور میں پھر وہ اسٹیٹ پھیلتی گئی، جس میں عدل و انصاف تھا، جس میں حکمران جو تھے وہ پبلک کو جواب دے تھے، وسائل کی چوری نہیں ہوتی تھی، غریبوں مسکینوں یتیموں کا خیال رکھا جاتا تھا، عدل و انصاف ہوتا تھا، ہر کسی کی رسپیکٹ ہوتی تھی، جس میں اقلیتوں کو تحفظ فراہم کیا جاتا تھا، اس جیسا ہم نے ماڈل جو ہے وہ بنانا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت رہے یا نہ رہے، عمران خان آج حکومت میں، کل وہ چلا جائے گا، لیکن بہرحال ایسی ریاست تو بننی چاہیے نا۔ یہ تو ہر مسلمان کا خواب ہے اور ہمارے نبی کی سنت ہے، ہم نے اپنے نبی کی سنت پر چلنا ہے، تو بنانی یہ ہمیں ہی پڑے گی۔ یہ بات ذہنوں سے نکال دیں کہ غیر مسلم یا ہمارے برادر اسلامی ملک وہ بنا کے ہمیں دیں گے، تو وہ نہیں ہوگا کام، بنانی ہمیں پڑے گی۔ اب اس کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے؟ ہمارا مائنڈ سیٹ تو یہ ہے کہ جس آدمی پر بھی ہاتھ ڈالا جاتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ مجھے نہ چھیڑو۔ آپ میری بات سے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں، لیکن میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ریالٹی یہی ہے، حقیقت یہی ہے۔ یعنی کسی جج پر ہاتھ ڈالا جائے تو پوری عدلیہ پر وہ حملہ تصور ہوتا ہے، وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ کسی وکیل کی کرپشن ظاہر ہو جائے، سارا یہ مافیا اکٹھا ہو جاتا ہے۔ ایک پولیس والے اگر کوئی غلطی کرتا ہے، اس پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے، تو پھر وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح صحافی، اسی طرح جو پاورفل لوگ ہیں، ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ریاست مدینہ کس نے بنانی ہے؟ ہم لوگوں نے، اور ہم لوگ وہ بنانا نہیں چاہتے۔ منافقت اتنی ہے کہ جو باتیں ہم کرتے ہیں اس پر ہمارا اپنا عمل نہیں ہے۔ میں نے جیسا کہ آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ ابھی یہ آج کی ویڈیو ہے کہ وہ ایک بجلی چوری آدمی کر رہا ہے، وہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس نے ڈائریکٹ تاریں لگائی ہوئی ہیں اور وہ بجلی چوری کر رہا ہے۔ اور جو وابڈا کے جو 2 ملازمین، سرکاری ملازمین وہاں پر گئے، ان سے اس نے پوچھ گچھ کرنے کی کوشش کی، اور وہ آدمی ننگی گالیاں دے رہا ہے۔ یہ ایک عام آدمی کا حال ہے۔ پتہ نہیں اب اس کا کوئی رشتہ دار کوئی ہوگا، آفیسر، یا آئی ڈونٹ نو کہ اس کا کیا تعلق ہوگا، لیکن وہ آدمی بدماشی کر رہا ہے، گنڈا گردی کر رہا ہے۔ یہ ایک عام آدمی۔ لیکن مجھے بتاؤ پھر جو بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے لوگ ہیں، جن کے پاس پاور ہے، پیسہ ہے، جو انسان کو انسان نہیں سمجھتے، وہ تو عام آدمی کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو جواب دہ ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم انٹچیبل ہیں، پاکستان کا قانون ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ تو یہ تو ہمارے نبی، اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا تھا۔ حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ پچھلی قومیں اسی لیے تباہ ہو گئیں کہ جب کوئی طاقتور آدمی، جب کوئی پیسے والا مالدار آدمی جرم کرتا، اس کو تو وہ سزا نہیں دیتے تھے، اور اگر کوئی کمزور آدمی، کوئی غریب آدمی جرم کرتا تو اس کو وہ سزا دے دیتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا۔ تو آج یہی کچھ تو ہو رہا ہے۔ ریاست مدینہ کا ایک اصول یہ تھا کہ امیر غریب، طاقتور کمزور، تمام انسانوں کے لیے قانون ایک تھا، تمام انسانوں کے لیے۔ جو کوئی بھی جرم کرتا اس کو خوف ہوتا تھا، ظالم کو خوف ہوتا تھا کہ اگر میں نے کسی پر ظلم کیا تو مظلوم کے ساتھ پوری اسٹیٹ کھڑی ہو جائے گی۔ کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی۔ عدل فروقی، کفار ان کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کی مثالیں غیر مسلم دیا کرتے تھے۔ آج کل آپ کسی سرکاری ملازم کو یا کسی سیاستدان پر انگلی اٹھائیں تو
وہ آپ کو دھمکیاں دے گا. معذرت کے ساتھ کسی عالم دین پر آپ انگلی اٹھائیں، وہ آپ کو قادیانی، کافر، پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دے گا. تو کہاں ریاست مدینہ؟ ریاست مدینہ کی کیا باتیں؟ یہ خالی ہمارے دعوے ہیں، ہم خود نہیں بنانا چاہتے. منافقت ہے، ریئلٹی ہے، یہ حقیقت ہے. یعنی جس آدمی پر بھی ہاتھ ڈالا جاتا ہے نا، وہ کہتا ہے جی بس میں تو انٹچیبل ہوں. ہماری عدالتوں میں ناانصافی ہو رہی ہے، غریب آدمی کو انصاف نہیں ملتا. بڑے بڑے جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو کوئی پکڑتا نہیں. قانون میں انہوں نے ایسے ہولز رکھے ہوئے ہیں کہ وہ بچ کر بھاگ جاتے ہیں. بڑے بڑے مافیاز جو ہیں وہ حکومتوں کو خاطر میں نہیں لاتے، کیونکہ اندر سے سب گٹھ جوڑا ایک ہیں، پیسہ بنا رہے ہیں سسٹم سے. اور گالیاں جو ہیں وہ دے رہے ہیں جی عمران خان کو. کہاں ہے ریاست مدینہ؟ تو میرے بھائیو، ریاست مدینہ ایسے نہیں قائم ہوگی تھی. اس کے لیے مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے قربانیاں دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محنت کی. ایز اے نیشن تمام مسلمانوں نے کام کیا اور پھر وہ ریاست مدینہ بلڈ ہوئی تھی. ہم تو بنانا نہیں چاہتے. یعنی جس آدمی پر بھی ہاتھ ڈالا جائے، ایک عام آدمی ہے، کوئی ایس ایچ او ہے، کوئی سرکاری افسر ہے، یا کوئی کسی بھی کوئی تاجر ہے، کوئی بھی آدمی ہے، جس پر بھی کرپشن کا، منی لانڈرنگ کا یا کوئی بھی کسی قسم کا کوئی مقدمہ ہوتا ہے، تو وہ آگے سے پھر گالیاں اور پھر تمام جو مافیا وہ اکٹھا ہو جاتا ہے. تو ریاست مدینہ جو ہے یہ ہم نہیں بنانا چاہتے. یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے. اور لوگ جو ہیں بس وہ ایک وقت جس طرح ہوتا نا کہ اب یہ حکومت چلی جائے گی، کوئی اور آ جائے گی، پھر وہ چلی جائے گی، کوئی اور آ جائے گی، اسی طرح یہ سسٹم چلتا رہے گا. اور لوگ جو ہیں وہ ہر جانے والی حکومت کی تعریفیں اور جو موجودہ حکومت ہے اس کو گالیاں، یہ لوگوں کا وتیرہ ہے. لیکن جب تک آپ خود اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ بھی آپ کی حالت نہیں بدلتا. ہمیں خود کوشش کرنی پڑے گی اور ہمیں سوچنا پڑے گا. یہ باہر سے کسی نے بنا کے نہیں دینی. یعنی ہم ملاوٹ بھی کریں، بجلی چوری بھی کریں، گیس چوری بھی کریں، رشوت بھی لیں، کرپشن بھی کریں، ہم ہر طرح کے جو ہے حرام کمائی جو ہے وہ اپنا حق سمجھ کر کمائیں، ہر طرح کی گنڈا گردی، بدماشی، اور پھر جو ادارے ہیں ان کو ہم کھوکھلا کر دیں کہ کوئی ہم سے حساب نہ مانگے، اور پھر جو ہے گالیاں ہم دیں جی ریاست مدینہ کہاں ہے. تو ایسا قیامت تک نہیں ہوگا. ریاست مدینہ اگر بنانی ہے تو پوری قوم کو اپنے جو کام ہے وہ اللہ کے نبی کی سنت، اللہ کے احکامات کے مطابق کرنے پڑیں گے. اپنے عملوں کو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر ہمیں کام کرنا پڑے گا، پھر ہی جا کر ریاست مدینہ بنے گی. ادروائز ہم زبانی کلامی کہتے رہیں، کسی نے باہر سے بنا کر ہمیں نہیں دینی. آئی ہوپ کہ آپ اس بات پر ضرور غور کریں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.